دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا زیادہ افضل ہے. دعائے قنوت وطر والا. قنوت نازلہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ پڑھی تھی جب 70 قرہ شہید کر دیے گئے تھے, تو آپ نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد ان کافروں کو جنہوں نے 70 قاریوں کو شہید کر دیا تھا ان کے لیے نام لے لے کر آپ نے بد دعا کی تھی ان کے لیے. وہ رکوع کے بعد ہے. لیکن وطر کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے وہ افضل یہی ہے کہ اس کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے. امام شافعی کہتے ہیں رکوع کے بعد پڑھو. ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع سے پہلے ہے. ہم نے کہا ابو حنیفہ کی بات اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے, اس وقت ہم ابو حنیفہ کی بات لے لیتے ہیں. امام شافعی کی بات نہیں مل رہی ہے, ہم اس وقت امام شافعی کی بات کو رد کر دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جس کی بات جب رسول سے مل جاتی ہے اس امام کی بات کو لے لیتے ہیں. اور ہم سے زیادہ چاروں اماموں کی بات ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود ہم گستاخ ہیں اور تم 3 کی چھوڑے بیٹھو. مانتے کب ہے معلوم ہے؟ جب بری طرح پھنس جاتے ہیں. تب کب مانتے ہیں کسی دوسرے کی؟ بیوی کا شوہر غائب ہو گیا, پتہ نہیں چل رہا ہے. اب بیوی گھر پہ کتنے دن انتظار کرے گی؟ یہاں مانیں گے, یہاں ابو حنیفہ کی نہیں مانیں گے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں 90 سال انتظار کریں. لڑکی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی, 20 سال کی ہوئی, شوہر غائب, پتہ نہیں چلا. کتنے دن انتظار کرے گی؟ 90 سال. 20 کی ہو چکی ہے, اب 90 انتظار کرے گی. 110 کی ہو گئی. گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گی, لیکن ہو گئی. اب 110 کی ہو گئی, 90 سال گزار لیے, انتظار کر لیا. اب سمجھے گی کہ وہ مر گیا ہوگا. اب وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن. اب وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے, اب وہ شادی کر سکتی ہے. پتہ نہیں قبر سے اٹھا کے لایا جائے گا یا کسی کے دادا کو تلاش کیا جائے گا, اور کس سے شادی کرے گی واللہ ہی بہتر جانے. اس معاملے میں وہ ابو حنیفہ کی بات کو روند کر امام مالک کا فتویٰ مانتے ہیں. کیوں؟ ان کے مسلک میں 4 سال, حدیث میں بھی 4 سال آیا, 4 سال انتظار کرے گی, پھر عدت گزار کے شادی کر لے گی. تو یہ کہ حدیث کی تو نہیں مانیں گے, امام کی مانیں گے, کیونکہ چاروں امام برحق ہیں. ہم اس وقت امام مالک کی بات مان رہے. تم اس موقع پر ابو حنیفہ کی بات کو ٹھکرا کر امام مالک کی بات مان سکتے ہو. جب حدیث سے امام ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا جائے تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا کر حدیث کی بات مان لیتے ہیں, تو ہم مجرم کیوں ہو گئے؟ تم یہاں پر ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا کر امام مالک کی مان رہے ہو, پھر بھی ابو حنیفہ کی نظر میں, ابو حنیفہ تمہاری نظر میں محبوب ہیں. ہم اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں, ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا دیتے ہیں, تو ہم ابو حنیفہ کے شان میں گستاخی کرنے والے کیوں ہو گئے؟ مولوی صاحب رہنے دو یہیں تک, معاملہ بہت پیچیدہ ہے, یہیں تک رہنے دو. ان لوگوں سے آپ سوال کریں گے, یہ تو 90 سال بہت مشکل میں ہوا, اس شروع میں 120 تھا, 120 سال انتظار کرے گی. اعتراض کر کر کے نہیں کر پائے گی اتنے دن, تب 120 سے 20 ہٹے تو 100 رہ گئے. 100 سے ہٹ کر 60 رہ گئے, وہ 100 سے ہٹ کر 90 رہ گئے. کہ 90 بھی انتظار نہیں کر پائے گی, پھر اعتراض اٹھا تو کتنے رہ گئے؟ 80. اور 80 سے بھی 20 ہٹے تو کتنے رہ گئے؟ 60. اور 60 سے بھی ہٹے تو کتنے رہ گئے؟ 40. اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ 40 سال بھی لڑکی انتظار نہیں کرے گی, زناکاریاں بہت ہو رہی ہیں عورتیں, بھائی جب 40 سال نہیں انتظار کر پائے گی تو لڑکی عورت کہاں جائے گی؟ وہ زناکاریاں پہ زناکاریاں ہو رہی ہیں. تو بولے کہ 40 کا 0 بھی ہٹاؤ. 0 ہٹایا تو ایک دم 4 رہ گئے. یہاں پر امام مالک کا فتویٰ عمل میں آیا. بہت اچھی بات کہہ گئے اشرف علی تھانوی. ہم ان کے بہت قریب رہتے ہیں, اس لیے جتنی معلومات شاید ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہو سکتا ہے علم کے ناطے سے آپ کو معلوم ہو, لیکن قربت کی وجہ سے جتنا ہمیں جانکاری ہوگی شاید آپ کو نہ ہو. بہت اچھی بات کہہ گئے امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کہہ دیتا ہوں, دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے جو بھی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے. کیا کہہ گئے؟ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں 4 سال آپ نے کیوں مان لیا؟ بولے تو کیا 120 مانوں؟ کہا نہیں 90 مانو نا, ابو حنیفہ 90 کہہ رہے ہیں. کہا 90 سال تک کون انتظار کرے گا؟ سیدھے 4 مان لو مالک کا. کہا کہ یہ
یہاں تو ابو حنیفہ کی تقلید ختم ہو رہی ہے. ہم تو مقلد ابو حنیفہ مقلد امام مالک نہیں ہے. تقلید ختم ہو جائے گی. کہا ہو جانے دے. کہا تقلید مٹ رہی ہے. کہا اگر یہ فتویٰ مان لو ابو حنیفہ کا تو اسلام مٹ جائے گا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ماں بہن بیٹیاں زنا کرائیں گی, تقلید مٹ جائے, مٹ جانے دے, اسلام نہ مٹا. بہت اچھی بات کہہ گئے ہیں. ہندوستان کی کتابوں میں اشرف علی تھانوی کی وہ کتابیں ہمارے گھر پہ ہمارے پاس موجود ہیں. میرا موبائل نمبر آپ لے لیجئے, اپنا فیکس نمبر دے دیجئے گا, میں فوٹو کاپی فیکس کر کے بھیج دوں گا وہاں سے. بہت بڑی بات ہے. حکم ہے رفع الیدین کرو, بغیر حکم ہے یہ زور سے آمین بولنے کا اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا. ما آتاکم الرسول, رسول جو دیں وہ لے لو. ایک اور حدیث, قولی نہیں فعلی, فعل کی اور ایک تقریری, دو حدیث میں آپ کے سامنے اور پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد میں ایک ہم زبردست ایک واقعہ بیان کر کے, کافی دیر ہو جائے گی پھر بھی. چلو آج چلتے ہیں, میرا لاسٹ پروگرام. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا کبر. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا. کانا فعل مضارع پر جب آتا ہے تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے, کنٹینیو ریگولرٹی اس کے اندر دے دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے کوئی نماز اس وقت تک پڑھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ آپ صفوں کو اپنے ہاتھ سے درست نہیں کر دیتے. یہاں تو اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی ہے, امام صاحب پہلے ہی مصلی پہ کھڑے ہو گئے تب اقامت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت بلال کھڑے ہو جاتے تھے اقامت کے لیے, تب اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلتے تھے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اب سمجھ گئے کہ اقامت ہوئی, تب آپ نکلتے تھے اور آپ مصلی پر کھڑے ہو کے پہلے اس طریقے سے دائیں بائیں سب کو دیکھتے تھے, جو آگے ہوتا تھا اس کو پیچھے, جو پیچھے ہوتا تھا اس کو آگے, اور اس کے بعد آپ کہتے تھے سووا صفوفکم یرحمکم اللہ, آپ اپنی صفوں کو درست کر لو, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. صفوں کو درست کراتے تھے, آگے والے کو پیچھے, پیچھے والے کو آگے کرتے تھے. فَإِذَا اسْتَوَيْنَا, حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے, اذا عموم کے لیے, فَإِذَا اسْتَوَيْنَا, جب ہم بالکل پوری طریقے سے اپنی صفیں درست کر لیتے تھے, جب ہم برابر اپنی صفیں درست کر لیتے تھے, اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ اکبر, صفیں درست کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انگلی سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جماعت میں سانس باقی رہ گئی تو اس سے شیطان گزر جاتا ہے. دوسری حدیث آتی ہے کہ تمہاری صفوں میں اگر جگہ باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا. تیسری حدیث ہے اگر صفوں میں جگہ باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض پیدا کر دے گا. آج ایک دوسرے کو سے جل رہا ہے, اور پاکستان میں تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. میرے بھائیو آخر یہ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازوں میں ہم ایک ایک فٹ اور ایک ایک بالش دور کھڑے ہونے لگے, شاید اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں میں منافقت ڈال دی ہو. کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ یہ ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے حسد اور کینہ کرنے لگے ہوں اور اسی وجہ سے ہم رکھنے لگے ہوں. یہ عمل تھا اللہ کے رسول کا. کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ اس کو سیدھا نہیں کر لیتے تھے. یہاں تو مولوی پہلے ہی کھڑا ہے قبلے کی طرف رک کر کے, اقامت ہو رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, آخر میں لکھا لا الہ الا اللہ. ابھی وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پایا, مولوی نے کہا اللہ اکبر. کوئی ایک بالش کھڑا بھاڑ میں جائے, کوئی ایک فٹ کھڑا چولہے میں جائے, مطلب نہیں. اللہ کے رسول کوئی صفیں اپنی جب تک درست نہیں کر لیتے تھے, نماز تکبیر نہیں کہتے تھے, اللہ اکبر نہیں پڑھاتے. عربی کے الفاظ ہیں, جان بوجھ کر گالی دینا کسی کو. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور اگر ان حدیثوں کو غلط کہتا ہے تو اپنے مدرسوں سے پڑھانا چھوڑ, نکال. تیرے استاد یہ حدیث پڑھاتے ہیں, وہ شیخ الحدیث ہیں, ہم وہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ہم ملعون ہیں. غور کرنا. ایک اور حدیث, یہ تو ہو گیا فعل عمل جو نبی نے کیا وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی ہے, 2 رکعت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور اس سے پہلے 2 رکعت
سنت، 2 سنت 2 فرض. آپ 2 فرض پڑھتے تھے اور اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے. ایک صحابی رات میں عبادت کرتے رہے اور رات بھر عبادت کرتے رہے. تہجد کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے تھوڑا سا سو گئے. سونے کی نیت سے نہیں سوئے بلکہ تھوڑا سا ٹیک لگا دوں، رات بھر تھک گئے تھوڑا سا ٹیک لوں، بس وہ تھوڑا سا ٹیک لگائے کہ نیند آ گئی، غلبہ آیا، سو گئے. اچانک آنکھ کھلی تو جماعت کھڑی ہے فجر کی، جماعت میں شریک ہو گئے. اس کے بعد میں وہ 2 رکعتیں سنتیں انہوں نے بعد میں پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ یہ نماز تم نے جو پڑھی تھی یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول رات بھر میری عبادت ہوئی، رات بھر میں نے نماز پڑھی، رات بھر عبادت کی، تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے بس تھوڑا سا میں نے ٹیک ہی لگایا تھا کہ نیند آ گئی، سو گیا. اور جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان بھی نہیں سنائی دی، سنت بھی نہیں پڑھ سکا اور جماعت کھڑی تھی، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، سنتیں تھی بعد میں پڑھ لی. آپ نے یہ نہیں کہا یہ تم نے غلط کیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کاش تو رات بھر آرام سے سوتا اور عبادت نہ کرتا، لیکن فجر کی فرض نماز سے پہلے اگر 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیتا تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی اور تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے بہتر تھی. یہ 2 رکعت سنتوں کا مقام ہے. لیکن کوئی آدمی رات بھر عبادت نہیں کیا ہے، رات بھر سویا ہے، گھڑیوں کا اس وقت زمانہ نہیں تھا، الارم جو آج ہمارے ہیں جو سہولتیں اور جو فیسلٹیاں وہ اس زمانے میں نہیں تھی، اٹھا پتا نہیں چلا، اذان نہیں سنائی دی، چلا گیا مسجد میں، دیکھا جماعت کھڑی ہے. تو اس موقع پر بھی صحابہ کیا کرتے تھے، ذرا اس معاملے پہ آپ غور کریں. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود وصححه الالبانی. یہ حدیث بھی ابو داود کی اور البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. قیس ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یعنی میرے پیچھے 2 رکعت پڑھا ہے. فجر کی جماعت اللہ کے نبی نے پڑھائی یہ نماز، اور نماز میں یہ شامل تھا، نماز میں موجود تھا، نماز اس نے میرے پیچھے پڑھی. نبی نے جب سلام پھیرا تو وہ سلام پھیر چکا اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا، یعنی نبی کے ساتھ اس نے 2 رکعتیں فرض نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. آپ نے اس کو دیکھا، را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، ایک آدمی کو دیکھا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. پڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، جب پڑھ چکا تو آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ. اللہ کے نبی نے مصلی کے پاس جہاں نماز پڑھائی تھی وہاں بلایا، کہا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت فرض ہے اور تو فرض نماز میرے پیچھے پڑھ چکا ہے، کیا میرا حکم نہیں پہنچا لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول معلوم تھا جب فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو یہ تو نے کون سی نماز پڑھی، جبکہ فرض نماز تو میرے پیچھے فجر کی پڑھ چکا ہے، یہ تو نے 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں؟ اب اس آدمی کا جواب بھی سنیے، اس نے کیا کہا؟ انی لما کن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھی، آج مجھے کسی ضرورت کے تحت دیر ہو گئی، میں گھر سے آیا سوچ کر کہ سنتیں مسجد میں پڑھ لوں گا، لیکن جب پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، پہلی رکعت کی تلاوت ہو رہی تھی. میں نے آپ کی حدیث بھی سنی تھی کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ. میں نے یہ حدیث بھی سنی تھی جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں. اے اللہ کے نبی، نماز قائم تھی، آپ مصلی امامت پہ تھے، میری سنتیں چھوٹ گئی تھی، لیکن فجر کی فرض نماز کی جماعت کھڑی تھی، میں نے آپ کے پیچھے فرض پڑھنا بہتر سمجھا اور میں بھی کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر کہہ کر میں نے نیت باندھ لی اور آپ کے پیچھے میں نے فجر کی فرض 2 رکعتیں پڑھ لی.
میری سنتیں جو چھوٹ گئی تھی فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت جو چھوٹ گئی تھی فصلیتہما الآن، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ میں نے بعد میں پڑھ لی ہیں، وہ فجر کی فرض نماز کے بعد میں نے اب ادا کر لی ہے، آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ میں نے اب پڑھ لی۔ آپ نے کہا جب سنا کہ وہ سنتیں تھیں جو پہلے پڑھی جاتی تھیں جو نہیں پڑھ سکا مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے جب اس کی منہ سے یہ جملہ سنا کہ یہ سنتیں تھیں جو میری چھوٹ گئی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ جواب سن کر آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اس کو پھٹکارا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ اس کو ضرور ٹوکتے۔ فسکتا، سکتا مانی خاموش، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جماعت کھڑی ہے اور فجر کی فرض نماز ہو رہی ہے تو آپ بھی پہلے فرض نماز پڑھیے، امام کی نماز پڑھا رہا ہے فجر کی، پیچھے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو کئی مسئلے نکل رہے ہیں۔ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مان لو قبلہ ہے، حالانکہ ادھر ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، مان لو یہ قبلہ ہے، آپ ہمارے پیچھے، میں نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم اگر قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پیچھے والا آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے؟ رأى رسول اللہ، اللہ کے رسول نے دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف اور نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے۔ اتنی بڑی سنت کو آج کتنی بے چینی اور کتنی بے دردی کے ساتھ روندا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہی بتایا ہے جو رسول نے بتایا ہے۔ رسول سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، سب علماء ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ سنیے، پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا نکلا؟ ادھر آؤ، یہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا مسئلہ نکلا؟ علم غیب نہیں تھا، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کا علم نہیں ہے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بلیوں کو بھی قیامت تک کا علم ہے۔ بریلی میں آئیے، ہمارے اٹاوا میں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ بریلی میں ایک مولوی ہے جو بریلی سے بیٹھ کر خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا، چل دور دور۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا، اس کو بھگا رہا تھا۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں کتا پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا کتا بھگا رہا، اتنا علم ہے اس کو۔ رسول کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کا علم نہیں ہے کہ سنتیں پڑھ رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، تو نے میرے پیچھے پڑھ لی، یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ سنتیں تھی جو پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ آپ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ آپ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر فجر کی نماز ہو رہی ہے، صحابہ بھی پیچھے سنتیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جاتے تھے، صحابہ کا بھی عمل یہی تھا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ کوئی بھی جماعت ہو رہی ہے، اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے مسئلے ہو گئے، اب ہم خود سوچیں کہ ہمیں کن مسئلوں پہ عمل کرنا ہے، کس کو لینا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بتلا رہا ہوں، وہ سب چھوڑ دیجیے آپ، ورنہ اگر ہم قرآن کا اور حدیث کا اور فقہ کا موازنہ کرنے لگیں تو آپ تعجب کریں گے کہ اتنی حدیثوں کا پر بلڈوزر، اتنی حدیثوں پر بلڈوزر۔ حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ آپ نے اس سے پوچھا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں؟ کہا ہاں ایک ہی مجلس میں، یعنی طلاق طلاق طلاق۔ مجلس کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ نشست بھی بیچارے نہیں سمجھتے ہوں گے بہت سے بھائی۔ ایک طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے جب بالکل مجبوری ہو اور نبھنے کی اور بننے کی کوئی شکل نہ ہو تب، اور اس میں بھی اتنا راستہ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی مدت ملے، مہلت ملے۔ پہلے کوششیں کر لو،
نہیں مزاج بن رہا ہے. مصالحت کے لیے پنچوں کو بٹھا لو. جب اس سے بھی کوئی سہولت نہ نکلے, راستہ نہ نکلے, تو اب جب بالکل ناگزیر ہو اور جب رہنا ہی مشکل ہو اور بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی ہو, بار بار بد چلنی اور بے حیائی اور فحش گوئی کا مظاہرہ کر رہی ہو, تو ایسی صورت میں اب آپ اس کو طلاق دیں تو کیسے دیں گے؟ ڈائریکٹ نہیں, میں نے طلاق دی. بیوی سے پوچھو تجھے حیض تو نہیں آ رہا ہے؟ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے. دے دے تو ہو جاتی ہے, لیکن نہیں دینا چاہیے. اس کے حیض کے آنے کا انتظار کرے. حیض آیا, اب اس کو پاک ہونے کا انتظار کرے. جب وہ عورت غسل کر لے, حیض جب سے پاک ہو جائے, جس دن وہ غسل کر لے اسی دن, اب آپ سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے, اسی دن آپ کو آج نہا لی ہے, پاک ہو گئی ہے, تو آج آپ اس کو طلاق دیجئے کہ میں نے تجھے طلاق دی. یہ ایک طلاق ہے. اور جب تک اس کو دوسرا حیض نہ آ جائے, یعنی 25 دن 26 دن 28 دن کی مدت آپ کو مل رہی ہے, یہ پہلی مجلس کہلاتی ہے. ایک مجلس آج سے لے کر, آج میں نے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, یہاں سے شروع ہوگا اور یہ پورے مہینے تک, جب تک کہ اس کو دوسرا حیض نہیں آ جاتا ہے, یہ ایک مجلس کہلائی جائے گی. اتنے دنوں میں آپ اپنی بیوی کو جتنی بار طلاقیں دیں گے وہ ایک ہی مانی جائے گی. یہ ہے ایک مجلس. اب آپ نے دے دی, اب دوسرے مہینے سوچ لو, رجوع کرنے کا حق ہے, اور ابھی بیوی کی عدت شروع نہیں ہوئی ہے کہ یہاں سے گزارے گی. نہیں, سوچ لو یہ مسئلہ. ابھی بیوی اور شوہر ہی کے ساتھ رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ بستر الگ ہو جائیں لیکن کمرہ الگ نہیں ہوگا, ہو سکتا. اور بیوی کو حکم ہے زیادہ سے زیادہ میک اپ کرے تاکہ شوہر اس کو رجوع کر لے, اس کا دل آ جائے. دیکھیے نبھنے کی کتنی شکلیں, قرآن حدیث. ان بے غیرتوں سے پوچھو کہ تم نے کتنی جلد بازی میں طلاقوں کے قانون بنا بنا کر عورت کو یہ حیثیت, عورت کے یہ مقام. اسلام نے عورت کو عزت کی سر بلندی اور چہار دیواری سے نکال کر, غلامی کی چہار دیواری سے نکال کر عزت کی سر بلندی پر فائز کیا. وہ اسلام جس عورت کو نالی کا کیڑا سمجھا جاتا تھا, آؤ ہمارے ہندوستان کی طرف اور دیکھو, ستی کی رسم تھی. جب آدمی مرتا تھا تو عورت کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا کہ اب تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. 50 60 100 سال پہلے کے یہ واقعات, آج کے بزرگ جو ابھی بڈھے زندہ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ عورت کا یہ حق نہیں تھا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ زندہ رہے. عیسائیت کے اندر بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جب ڈلیوری کا وقت آئے اور بچے کی پیدائش کا وقت آئے تو آپریشن کے وقت, اگر آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپریشن کرواتے وقت عورت کو سن نہ کرو, بے ہوش نہ کرو, اس کو ایسے ہی آپریشن کرو جیتے جاگتے ہوئے تاکہ عورت تکلیف کا احساس کرے, کیونکہ عورت تکلیف کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ہندو دھرم کی کتاب میں تو آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آشو کو سورگ سے, پیراڈائز یعنی جنت سے نکلوانے والی یہی ہیووتی ہوا ہے. اور دنیا میں جب بھی انسان کوئی عمل غلط گناہ کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پہلا عذاب اس عورت پر پڑتا ہے. عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسلام نے عورت کو عزت کی چہار دیواری پر فائز کیا ہے اور غلامی کی زنجیروں سے نکال کر عزت کی سر بلندی دی ہے. آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہیں جا رہے تھے, حوا ہی نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے منع کیا تھا لیکن آدم نہیں جا رہے تھے, حوا ہی لے گئی, اور دونوں ہی جب اس درخت کے پھل کو کھائے تو جنتی لباس اتر گیا اور دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا. آدم کہہ سکتے تھے اللہ دیکھ میری غلطی نہیں تھی, مجھے حوا نے بہکایا ہے اور حوا مجھے کہہ کے لے گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام اس سے زیادہ عزت کیا دے گا کہ آدم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حوا لے گئی, کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, میری بیوی بھی شریک ہے, اللہ ہم دونوں نے یہ ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اس سے بڑی عزت اور کیا دے گا. میرے بھائیو, اسلام نے کسی عورت کے اوپر یہ گناہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, کبھی دوسرے موقع پر آپ سن لیجئے گا جہاں عورتیں خصوصی انداز میں موجود ہوں, کیونکہ جب عورتیں ہی نہ ہو تو یہ باتیں کس کے سامنے رکھی جائیں.